حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إلي لأراكم من ورائي كما أراكم. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر چڑھے، پھر نماز کے بعد میں اور رکوع کے بعد میں فرمایا کہ میں تم کو پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں. اچھا یہ دیکھیں ایک بڑی اہم بات کہ باب تو ہے کہ امام کا نصیحت کرنا لوگوں کو، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ میں تمہارا خشوع دیکھتا ہوں اور تم لوگوں کا رکوع دیکھتا ہوں. یہ تو نہیں کہا لوگوں نماز اچھی طرح پڑھو. کتنی پر حکمت بات ہے اس میں کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں مجھے پتا چل گیا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے اور تم یہ نہ کیا کرو، وہ لمبی باتیں نہیں کی کیونکہ بہت لمبی نصیحت فائدہ نہیں دیتی. صرف اتنا کہا کہ مجھ سے تمہارا خشوع اور رکوع چھپا ہوا نہیں ہے، مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے ہو. بس آگے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ لوگوں اپنا رکوع پورا کرو اور سجدہ ایسے کرو، نہیں، وہ کسی اور موقع پہ کہا آپ نے. لیکن یہاں بیسیکلی کیا پتا چلتا ہے کہ اتنی سی بات بھی سمجھانے کو کافی تھی. باب هل یقال مسجد بنی فلان، اس بات کا باب کہ کیا کسی شخص یا قبیلے کے نام پر مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے، کسی مسجد کو فیصل مسجد کہا جا سکتا ہے. اچھا صرف فرق اتنا ہے، ہم جب مسجد کا نام رکھتے ہیں نا تو پہلے شخص کا نام رکھتے ہیں بعد میں مسجد کہتے ہیں. مثلا فیصل مسجد، لال مسجد، عربی میں برعکس ہے، وہ کہتے ہیں مسجد فیصل یا کہتے ہیں کہ مسجد لال. اصل میں صرف ترکیب کا فرق ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل، کہ آپ نے کیا کیا، دوڑ لگائی درمیان گھوڑوں کے، التی ادمرت من الحفیہ، وہ جو تیار کیے گئے تھے حفیہ سے لے کے، وہ امدھا سنیت الوداع، اور ان کا جو فاصلہ تھا سنیت الوداع تھا. یہ سنیت الوداع ایک جگہ کا نام ہے، یعنی آپ نے حفیہ سے سنیت الوداع تک گھوڑوں کی دوڑ لگوائی. جہاد کے لیے تیاری کراتے تھے نا، اس لیے گھوڑوں کو دوڑاتے رہتے تھے، ان کی ایکسرسائز ہوتی رہتی تھی جیسے آرمی میں انسان بھی دوڑتے ہیں. وسابق بین الخیل التی لم تدمر من الثنیۃ الی مسجد بنی زریق، اور ان گھوڑوں کی دوڑ بھی لگوائی جو تیار نہیں کیے گئے تھے. یعنی ایک تو خاص قسم کے گھوڑے تھے، ان کی لمبی دوڑ تھی، اور دوسرے جو دوسری قسم تھی ان کی دوڑ کہاں سے کہاں تک تھی، سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق تک. اب یہ حدیث تو کچھ اور کہتی ہے، لیکن امام بخاری مسجد بنی زریق کے نام کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجدوں کا نام کسی انسان یا قبیلے کے نام پہ رکھا جا سکتا، اس میں حرج نہیں. یہ سوال کیوں پیدا ہوا، اس لیے کہ لوگوں کو یہ وہم ہو سکتا ہے جی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہ فلانے نے کیسے اپنی مسجد بنا لی. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ فِي مَنْ سَابَقَ بِهَا، اور عبداللہ بن عمر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے. صرف پڑھتے ہی نہیں تھے یا پڑھاتے ہی نہیں تھے بلکہ یہ کام بھی کیا کرتے تھے. باب القسمت و تعلیق القنو، باب القسمہ، قسمت کہتے ہیں تقسیم کرنا، یہ قسمت اردو والی نہیں ہے. و تعلیق القنو، اور لٹکانا خوشے کو، یعنی مسجد میں اگر کوئی چیز لا کے لٹکا دی جائے کھانے کی تو کیا کر سکتے ہیں ایسے، یا پیسے تقسیم کر سکتے ہیں وہاں بیٹھ کے. یعنی مسجد تو نماز کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، تو کیا وہاں صدقہ خیرات تقسیم ہو سکتا ہے، اس کا باب. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں القنو العذق، کہ قنو عربی زبان میں خوشہ ہے، والاسنان قنوانی، اور اس کا تسنیہ قنوان ہے. قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے قنوان، اور سنوان بھی آتا ہے. والجماعت، اور اس کی جمع بھی ہوتی ہے، ایدن اسی طرح قنوان قنوان ہی، یعنی تسنیہ بھی اور جمع بھی قنوان ہی ہے. مثل سنون و سنوان، جیسے سن اور سنوان کی ہے. وقال ابراہیم یعنی ابن تہمان عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس رضی اللہ عنہ قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، کیا لایا گیا، بمال، کچھ مال. کہاں سے، من البحرین، بحرین سے. فقال، تو آپ نے فرمایا انثروه فی المسجد، اسے پھیلا دو مسجد میں، بکھیر دو، یعنی رکھ دو مراد ہے. وکان اکثر مال اتي به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب سے زیادہ مال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، یعنی بہت سارا تھا. یعنی جب پہنچا تو لوگوں نے پوچھا اچھا جی مال کہاں رکھنا ہے، تو آپ نے فرمایا مسجد میں جا کے رکھ دو. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے. ولم یلتفت الی، اس مال کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھی، عبادت کے لیے آ رہے تھے نا. فلما قضى الصلاۃ، جب نماز پڑھ لی آپ نے،
جاء تو آپ تشریف لائے، فجلس الیہ تو کیا کیا، اس مال کے پاس بیٹھے، فما کان یرا احدا الا عطاہ تو نہ دیکھتے آپ کسی کو مگر اس کو دیتے نہیں، جو سامنے آتا ان سب کو تقسیم کر رہے تھے، دیتے جا رہے، ہر ایک کو دے رہے تھے۔ اس جاءہ العباس رضی اللہ عنہ تو آپ کے چچا عباس اس دوران آ گئے، فقال یا رسول اللہ آتنی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیجیے، فانی فادیت نفسی وفادیت عقیلا کیونکہ میں اپنا بھی فدیہ دے چکا ہوں اور عقیل کا بھی، ان کے بیٹے ہیں۔ یہ فدیہ کب دیا تھا انہوں نے، یاد ہے آپ کو؟ جنگ بدر میں جب حضرت عباس قید ہو کر آئے تھے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ لے لو، باقیوں کو تو آپ نے خود دیا، عباس کو کیا کہتے ہیں، خود لے لو۔ تو انہوں نے کیا کیا، فحسا فی ثوبہ تو انہوں نے اپنے کپڑے میں لب بھر بھر کے ڈالنے شروع کر دیے۔ حسب ہوتا نا چلو، یعنی چلوں سے اٹھا اٹھا کے کپڑا بچھا کے اس میں ڈالنے لگے۔ ثم ذهب يقلہ پھر اسے لگے اٹھانے، قرآن پاک میں آتا نا حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، اقلت کا کیا معنی پڑا، اٹھانا، بھاری بوجھ اٹھانا، اتنا بھاری ہو گیا کہ اس کو اٹھانے لگے، فلم یستطع اٹھا ہی نہ سکے۔ اب سوچیں کتنا ہوگا۔ فقال یا رسول اللہ مر بعضهم يرفعوا الی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تھے چھوٹے آپ ان سے، بھتیجے تھے آپ کے، لیکن آپ کو کیا کہہ کے پکارتے ہیں، یہ نہیں کہتے آپ بھتیجے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا تھا اور اب آپ پہ ایمان لا چکے تھے، اس لیے وہی کہتے ہیں جو باقی لوگ کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ مر بعضهم يرفعوا الی، آپ کسی کو کہیں میرے ساتھ اٹھوا دے، یرفعہ الی یعنی اٹھائے اس کو طرف میرے۔ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، لے لو جو لینا، لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی تمہارے ساتھ اور لگ کے اٹھوائے جبکہ مال تمہارا ہو۔ قال فرفعہ انت علی، اچھا آپ مجھے اٹھا دیں، علی مجھ پر ہے، یہ آپ اس کو مجھ پہ اٹھوا کے رکھا دیں۔ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ فنصر منہ تو انہوں نے اس میں سے کچھ نکالنا پڑا، اٹھایا جو نہیں جا رہا۔ ثم ذهب يقلہ پھر اس کو اٹھانے لگے۔ فقال یا رسول اللہ امر بعضهم يرفعوا علی، کسی کو آپ کہہ دیجئے کہ میرے ساتھ اٹھوا دے۔ قال اللہ، آپ کا انداز دیکھیں، خود نہیں دیا، لمیٹڈ نہیں دیا، کہا جتنا مرضی لے لو، لیکن لے کے اٹھوانا نہیں۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک اتنا ہی لے جو اٹھا سکے۔ قال فرفعه انت علی، پہلے انہوں نے کہا کسی سے کہیے اٹھوا دے، نہیں، اچھا آپ مجھے اٹھوا کے رکھا دیں۔ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ فنصر منہ تو اس میں سے کچھ نکال دیا۔ ثم احتملہ پھر اس کو اٹھا لیا۔ فالقاہ علی کاہلہ تو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ ثم انطلق پھر چلے گئے۔ فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبعہ ان کا پیچھا کرتے، بصرہ اپنی نگاہ سے، حتی خفی علینا یہاں تک کہ وہ ہم سے اوجھل ہو گئے، عجبا من حرصہ تعجب کرتے ہوئے ان کی حرص سے۔ فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وسم منہا کہ وہاں کچھ بھی بچے، پورے کا پورا تقسیم کر کے اٹھے۔ یہاں باقی باتیں جو ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں، لیکن ایک بات جو آپ کو کھٹک رہی ہوگی اور وہ یہ ہوگی کہ حضرت عباس نے یہ حرص کیوں کی۔ بات یہ تھی کہ وہ لوگ منافق نہیں تھے ہماری طرح، کہ اگر کسی چیز کو دل چاہ بھی رہا ہے، بھوکے بھی بیٹھے اور کوئی کھانا پیش کر رہا ہے تو ہم کہتے نہیں یار ہم نہیں کھاتے۔ ہمارے ہاں یہ ایٹیکیٹس میں سے ہے، جبکہ اسلام اس قسم کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، دین فطرت ہے نا۔ بھوک لگی ہے تو کھا لو، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو مت جمع کرو، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنی اس عادت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور شاید آپ ہی کی کلاس میں وہ نیت کی بات ہوئی ہو پہلے، کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے، میرا خیال ہے ہوئی ہے، وہ جب نیت کی حدیث تھی، اگر کوئی اس نیت سے کہیں نہیں کھاتا کہ لوگ مجھے کہیں گے بہت کھانے والا ہے، تو اس کو دوہرا نقصان ہے، بھوکا بھی رہا اور اللہ کے ہاں بھی کچھ نہ ملا، بلکہ ایک طرح کی منافقت ہوگی۔ تو اگر بھوک لگی ہے تو کھا لیں۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے، اگر ان کو آفر کیا جائے تو کھاتے نہیں، تو چلے جاتے، کہتے کچھ پیش ہی نہیں کیا، کھلایا ہی نہیں، یعنی کسی حال میں ہم راضی نہیں ہوتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر طلب ہو تو کہنا چاہیے ہاں طلب ہے، اور اس سے محبت بڑھتی ہے کہ دوسرے پر اعتماد بحال ہوتا ہے کہ ہاں اس نے مجھ پہ اعتماد کیا، اس نے مجھے اپنی ضرورت بتائی، اور کھلانے والا بھی کھلا کے خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ کھانا کھلانا یا کچھ بھی کھلانا ان چیزوں میں سے جو جنت میں لے جانے والے کام ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ انسان جب وہ کرتا ہے تو ایک راحت محسوس کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کھلانے والا کھلا کے پچھتائے، سوائے اس کے جو اسراف کرے، پہلے کھلا لیتا ہے پھر کوستا ہے لوگوں، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ آپ اتنا ہی دیں جو آپ دے سکتے ہیں، اس میں اپنی شان و شوکت بڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم ایسے ریاکاری کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں کہ ہماری ساری زندگی ان نیچرل ہو گئی اور ہماری ساری قوتیں اس جھوٹ کو پروان چڑھانے میں لگ رہی، جبکہ ہم اگر نیچرل ہو جائیں اور ضرورت کے وقت مہمان کی عزت بھی کریں اور کھائیں بھی اور کھلائیں بھی، اور ایک یعنی جو کام پورا کرنے کا وہ کریں اور اپنا کوئی اور کام کریں،
لیکن جب ہم ان تکلفات میں پڑ جاتے ہیں تو پھر عملی زندگی سے بہت دور ہو جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے بھی ہیں اور دوسرے کو بھی پہنچاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا جاتا ہے کہ یہ 1,00,000 روپیہ تھا، اس وقت روپیہ تھا، پیسے تھے، کیش تھا۔ ایک اور بات آپ دیکھیں کہ آپ نے مسجد میں ڈلوا دیا کیش، کوئی چوری کرنے والا ہی نہیں تھا۔ ذرا ہمارے ہاں مسجد میں بھی جا کے رکھے، پھر آپ دیکھیں اگلے دن سویر تک کیا ہوتا ہے اگر کچھ بچے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جو جو نظر آیا سب کو دیا، یہ جس میں غریب امیر کا فرق نہیں تھا، سب کو دیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں اپنے لیے کچھ نہ چھوڑا، سب دے دیا۔ اور اسی وجہ سے اس معاشرے میں امن تھا۔ امن کس لحاظ سے امن تھا کہ سب کو ملتا تھا، اور جب ایسا خراج صرف ایک مخصوص طبقے کو ملنے لگے اور دوسرے منہ تکتے رہ جائیں، اس معاشرے میں کبھی بھی امن و آشتی ہو نہیں سکتی۔ اور لیٹر آن ایسا ہی ہوا مسلمان حکومتوں میں کہ بیت المال یا خزانہ جو تھا وہ بادشاہ کی ذاتی ملکیت بن گیا، جس پر خوش ہوتے اس کو خوب دیتے، اور جس سے ناراض ہوتے اس سے سب کچھ چھین لیتے، اور جس کے نتیجے میں عدل ختم ہوا اور ظلم بڑھتا گیا، اور اس ظلم سے طبقات بڑھتے گئے، اور جب طبقاتی نظام بڑھ جائے تو معاشرے سے امن ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاید آپ سوچ رہے ہو کہ آپ اٹھوا ہی دیتے، اس طرح کوئی اچھی بات ہے، کوئی اچھا اخلاق ہے، کوئی کہے آؤ مدد کرو تو انسان اس کی مدد ہی نہ کرے۔ تو کیا پتا چلتا ہے کہ مدد اس کام پہ کرے کہ جس پہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو، چاہے وہ حرام نہ بھی کر رہا ہو، لیکن حد سے بڑھ رہا ہو، تو اس پر بھی مدد نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر کے بد اخلاقی کا نہیں مظاہرہ کیا، روکھے پن کا نہیں کیا، یہ سکھانا چاہا کہ اتنا ہی لو جتنا لینے کی یا اٹھانے کی یا سنبھالنے کی ہمت ہے، اس سے زیادہ مت جاؤ۔ حالانکہ وہ ان کے بڑے بھی تھے، بزرگ تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر بڑے بھی ایسا کام کرے جو اعتدال سے ہٹا ہوا ہو، افراط و تفریط میں ہو، مثلا آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کی والدہ اپنی بہو پہ بڑی زیادتی کرتی ہیں آپ کی بھابھی کے ساتھ، تو ناجائز طور پر آپ اپنی والدہ کا ساتھ نہ دیں، یہ سوچ کر کہ یہ چونکہ میری والدہ ہے اس لیے میں نے تو انہی کی ہمدردی کرنی نہیں۔ اس معاملے میں ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ بہت سے ظلم اس لیے ہوتے ہیں کہ ظلم ایک کر رہا ہوتا ہے، سپورٹ کرنے والے بہت سارا پیچھا گروہ ہوتا ہے، وہ اگر ساتھ چھوڑ دیں تو ظالم ظلم نہیں کر سکتا۔ ظلم اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب ظالم کو سپورٹ ملتی، اسی لیے جو ظالم کے ساتھ چلے اس کا شمار بھی ظالموں میں ہوتا ہے۔ تو خواہ آپ کی اپنی سگی ماں، سگے چچا، قریب ترین رشتہ دار بھی جب حق سے ہٹی ہوئی کوئی بات کرے تو کوئی لحاظ نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ نے سمپل لا کہا، یہ نہیں لان تان کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، کچھ نہیں کہا، بس صرف کہا لا۔ باب من دعی لطعام فی المسجد، بات جو کہ بلایا جب مسجد میں کھانے پر، یعنی مسجد میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ حرم میں دیکھا نا لوگ اپنے قہوے اور پتہ نہیں کیا کچھ لے جاتے ہیں، اور وہاں صرف خود نہیں کھاتے بلکہ جو آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں سب کو پلاتے ہیں۔ ومن اجاب منہ، مسجد میں کھانے کی دعوت دینا اور اس کو قبول بھی کر لینا، یعنی اگر کوئی آفر کر رہا ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں مہمان نوازی کی صفت تو جاہلیت کے دور سے ہے نا، تو اب بھی وہ چلی آ رہی ہے ان میں۔ جب وہ کچھ کھاتے ہیں تو یہ نہیں کہ خود غرضی سے خود کھا جائیں، نہیں، دائیں بائیں سب کو دیتے۔ اور محمد اسد کے اسلام لانے کے واقعے میں ایک یہ سبب بھی بنا تھا کہ مصر کا سفر کر رہے تھے، جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بدو جس کے پاس تھیلی میں لپٹی ہوئی سوکھی روٹی تھی، جب وہ نکال کے کھانے لگا تو مسکرا کے آدھی ان کو پیش کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس چیز نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی، یہ کیسا دین ہے کہ جس میں تھا سوکھی روٹی ہے وہ بھی دوسرے کو آفر کر دو، ہاں تھوڑی سی چیز ہے۔ تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اب بھی وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو آفر کرتے ہیں، تو اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو تو کھانے پینے سے فرصت نہیں، اور یہ کھا رہے ہیں تو ہم تو متقی لوگ ہیں، ہم نہیں کھاتے، اور ان کو انکار کر دے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ سمع انس وجدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد معه ناس فقال لی ارسلک ابو طلحہ، کہ میں مسجد میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، تو مجھ سے کہا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال لطعام، کہا کھانے کے لیے بھیجا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ فقال لمن حولہ، تو آپ کے ارد گرد جتنے لوگ تھے ان سب کو کہا قوموا، چلو اٹھو، فانطلقا، پھر چل دیے، وانطلقت بین ایدیہم، اور میں ان کے آگے آگے آیا۔ یہاں آدھی حدیث سے آگے آتا ہے گھر میں آپ نے ماں کو بتایا کہ تقریباً شاید وہ 80 یا کتنے لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب ان کو دیکھ کے ابو طلحہ گھبرا اٹھے اور اپنی بیوی سے کہتے دیکھو یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو صرف حضور کو بلایا تھا، یہ تو سب آ گئے۔ آپ دیکھیں ایک عورت کی شان، وہ آگے سے کہتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یہ بالکل پریشان نہیں ہوتی کہ اتنے سارے آگے تو کیا ہو جائے گا،
بلکہ شوہر گھبراتے ہیں تو ان کو بھی تسلی دیتی. پھر کیا ہوا، وہ کھانا وانا رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، 10 کو اندر بلاتے رہے، کھلاتے رہے، 80 سے زیادہ لوگوں نے وہ کھانا کھایا، برکت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا وہ. باب القضاء واللعان فی المسجد بین الرجال والنساء. باب القضاء فیصلہ کرنا، واللعان اور لعان کرانا یعنی ایک دوسرے پر لعنت کروانا، فی المسجد مسجد میں، بین الرجال والنساء مردوں اور عورتوں کے درمیان. یعنی کیا مسجد کے اندر عدالت لگ سکتی ہے؟ حدثنا یحییٰ قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی ابن شہاب عن سہل بن سعد، حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، ان رجلا کہ ایک شخص، یہ اویمر الاجلانی ہے، قال اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت رجلا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص وجد پائے مع امرأتہ اپنی بیوی کے ساتھ رجلا کسی دوسرے مرد کو، ایقتلہ کیا اسے قتل کر سکتا ہے وہ؟ فتلعنا تو آپ نے اس کی بیوی کو بلا کر دونوں کو باہم ایک دوسرے پر لعنت کروائی، لعان کروایا، فی المسجد مسجد کے اندر، وانا شاہد اور میں اس وقت حاضر تھا، گواہ تھا. لعان یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور گواہ نہ ہو تو اس صورت میں پہلے مرد سے 4 قسمیں لی جاتی ہیں اور پھر عورت سے. اور قسم کس طرح لی جاتی ہے کہ میں یعنی اگر جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اور پھر اسی طرح عورت کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ چونکہ لعنت کی ساتھ بات کی جاتی ہے اس لیے اس کو لعان کہا جاتا ہے. سورۃ النور میں اس کا ذکر آتا ہے، وہاں آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے. باب اذا دخل بیتا یصلی حیث شاء. باب اذا جب دخل بیتا داخل ہو کسی گھر میں، یعنی اپنے میں یا کسی رشتہ دار کے یا کسی دوست کے، یصلی حیث شاء تو نماز پڑھ لے جہاں چاہے، او یا حیث امرا جہاں اس کو کہا جائے، یعنی گھر والے اہل خانہ جہاں اس کو نماز پڑھنے کا کہیں. ولا یتجسس اور وہ تجسس نہ کرے، یعنی ان سے پوچھتا نہ پھرے کہ اچھا یہ آپ کی جگہ پاک ہے، آپ کے گھر میں بچے تو نہیں، وہ پیشاب تو نہیں کر دیتے، اور اس قسم کی تفصیلات معلوم نہ کرے کہ دوسروں کو زج کر دے. یعنی اگر کسی نے جائے نماز بچھا دی ہے یا پکڑا دی ہے اور جگہ کو اشارہ کر دیا ہے تو وہیں پر نماز پڑھ لے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ختم. اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں تجسس کرنا زندگی کو مشکل بنانا ہے، یعنی ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے. اور اس میں حدیث کیا آتی ہے کہ ایک شخص ہیں اتبان، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے بلایا تھا. حدثنا عبداللہ ابن مسلمة قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن ابن شہاب عن محمود ابن الربیع عن عتبان ابن مالک کہ عتبان بن مالک جو ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ آئے اس کے پاس، فی منزلی ہی اس کے گھر میں، فقالا تو آپ نے فرمایا، اینا تحب کہاں تم چاہتے ہو، ان اصلی لکا کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں، من بیتک تیرے گھر میں سے، یعنی تم کہاں چاہتے ہو کہ میں تیرے گھر میں نماز پڑھوں، یعنی کہاں میں نماز پڑھوں. قال فاشرت له الى مکان تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص جگہ کی طرف اشارہ کیا. فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہا. وصففنا اور ہم نے صف باندھی، خلفہ آپ کے پیچھے، فصلی رکعتین تو آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت یعنی نفل. اس کی تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے، یہ اسی حدیث کا ایک حصہ ہے یہاں پر. بہرحال یہیں پر بات ختم کرتے ہیں. سوال، عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ میاں بیوی اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو آدمی کو چند قدم آگے جائے نماز بچھانی چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے. اس کی وضاحت کر دیں. اس میں یہ ہے کہ اگر اپنے جذبات پر کنٹرول ہو تو ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی اور چیز کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں پھر ایک قدم مرد کو آگے ہو جانا چاہیے اور عورت کو پیچھے، جیسے کہ نماز میں عام صفوں کی ترتیب ہوتی ہے اسی اعتبار سے. لیکن اگر ساتھ پڑھیں اور توجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رہے تو اس میں ساتھ پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے. حدیث میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچھونے پر نماز پڑھتے اور وہ آپ کے اور قبلے کے بیچ میں جنازے کی طرح آڑی پڑی ہوتی. سوال یہ ہے کہ کیا اس حالت میں حضرت عائشہ اور آپ کے درمیان سترہ کی ضرورت نہ تھی؟ نہیں، سترے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سترے کی ضرورت ہوتی ہے اس جگہ تک جہاں انسان سجدہ کرتا ہے، اس کے باہر جو ہے وہ نہیں. یعنی اگر آپ سترہ لگائیں گے بھی تو کہاں تک لگائیں گے؟ جہاں آپ سجدے کی جگہ ہے، یعنی اس کے ساتھ، جیسے وہ بکری کے گزرنے کی جگہ کے برابر بات کی گئی. لیکن اگر کوئی پرے سے ہو کے گزر رہا ہے تو وہاں سترے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ جب حدیث میں آپ نے یہ پڑھا کہ منع کرنا چاہیے، ہاتھ سے روکنا چاہیے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مثلاً ہاتھ کی پہنچ تک جو جگہ ہے اس سے پرے اگر کوئی چیز ہے تو اس کے لیے سترے کی ضرورت نہیں ہے.
ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عائشہ ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی. اس طرح اگر نمازی کے سامنے بیٹھا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر کوئی فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے کسی وجہ سے، مثلاً کوئی بیڈ پہ بیٹھا اور نیچے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی ایسی حرکت جس سے نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل ہو، یعنی سامنے بیٹھ کے کوئی باتیں کر رہا ہے یا کوئی اور ایسا کام کر رہا ہے، تو اس صورت میں سوائے اشد مجبوری کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی مجبوری کی حالت تو اور ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجبوری تھی کہ ان کا کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ جہاں حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوئی ہیں وہیں پر وہ نماز پڑھیں. تو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن بلا وجہ اور بلا ضرورت جو ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے نماز کے اندر خشوع و خضوع میں کوئی فرق آئے. ایک اور سوال ہے کہ ایک شخص جو نماز میں رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا تھا تو حذیفہ نے ان سے کہا کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. سوال یہ ہے کہ اگر ایسی نمازیں کسی نے پڑھی ہوں تو کیا وہ دوبارہ سے ان کو قضا کر کے پڑھے؟ نہیں، وہ گزر گیا معاملہ، اب یہ بھی یاد نہیں کہ کتنی ایسی پڑھی، یا مسلسلی عادت ایسی تھی تو اب توبہ استغفار کافی ہے. اور جب موقع ملے انسان نوافل وغیرہ کثرت سے پڑھتا رہے تاکہ پچھلا کفارہ ہو جائے. باب 269 میں آتا ہے کہ آپ نے مدینے والوں سے فرمایا پیشاب کے لیے بیٹھتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو لیکن مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قبلہ جو تھا وہ جنوب کی طرف تھا، بیت المقدس شمال کی طرف تھا، اور مشرق و مغرب کی طرف کچھ نہ تھا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم دونوں قبلوں کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھنے کی بجائے اس سے مختلف ڈائریکشن پہ بیٹھ جاؤ. اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص سواری مثلاً گاڑی، جہاز وغیرہ کو چلا رہا ہو اور باوجود چاہنے کہ وہ رک کر نماز ادا نہ کر سکتا ہو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے اسے جمع کرنے کی اجازت ہے. مثال کے طور پر ظہر اور عصر کو جمع کر سکتا ہے، مغرب اور عشاء کو کر سکتا ہے. ظہر اور عصر کو دو طرح جمع کیا جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ ظہر کے ساتھ ہی وہ عصر بھی پڑھ لے، یا یہ کہ ذرا تاخیر کر کے ظہر کی نماز عصر کے ساتھ پڑھ لے. اور اگر کسی کا اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ ہے تو اس میں میرے خیال ہے جب جہاز چلاتے ہیں تو صرف ایک ہی چلانے والا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ دوسرا بھی ہوتا ہے، تو باری باری بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح گاڑی چلاتے وقت بھی جو پبلک ٹرین ہوتی ہے اس میں بھی ایک سے زائد لوگ ہوتے ہیں، اور اگر اپنی کار چلائی جا رہی ہے تو اس کو تو انسان روک سکتا ہے. حدیث سے پتہ چلا کہ سفر کے دوران فرض نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے تو فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم اس بات کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن پلین میں فلائٹس کے دوران کیا کیا جائے؟ اگر کمپس وغیرہ سے معلوم ہو بھی جائے کہ قبلہ کس طرف ہے تو سیٹ تو اٹیچڈ ہوتی ہے کہ اس رخ پر مڑ کر نماز پڑھ لی جائے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے بھی خاص کر عورتوں کے لیے کوئی کنوینئنٹ جگہ نہیں ہوتی. ایسی صورت میں جب انسان کو تعین ہو نہ سکے اور پاسبل ہی نہ ہو کسی بھی صورت میں، تو پھر نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی. اس صورت میں وہ آیت آئے گی کہ جہاں بھی تم ہوگے وہیں پر رب کی ذات ہوگی. اس لیے حد الوسع یعنی تحری کے باوجود، پوری کوشش، ارادہ، نیت، جد و جہد کے باوجود اگر پاسبل نہ ہو تو ایسا ہی حکم ہے جیسے اگر کسی شخص کے لباس بالکل نہ ہو یا چوری ہو جائے اور اس کو کسی نجس لباس میں یا بغیر لباس کے نماز پڑھنی پڑے تو بھی اس کو اس وقت میں نماز ادا کر لینی چاہیے. ہاں، اگر جمع کرنے کا موقع ہو تو جمع کرنا افضل ہے بنسبت اس کے کہ بغیر قبلے کے یا بغیر وضو کے یا بغیر لباس کے پڑھی جائے. اگر نماز پڑھتے ہوئے حدث ہو جائے تو کیا بغیر کسی سے بات کیے دوبارہ وضو کر کے آئیں اور اسی رکعت سے شروع کر دیں جہاں سے وضو ٹوٹا تھا تو ایسی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. شاید آپ کے ذہن میں یہ بات اس لیے آئی ہو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکعتوں کی تعداد میں کمی بیشی کی اور سلام پھیر چکے تو بعد میں سجدہ سہو کیا، جسے 5 پڑھ لیں 4 کی بجائے. تو آپ نے بات بھی کر لی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ آپ کا وضو تو نہیں گیا تھا. تو سہواً اگر اس طرح بات ہو جائے تو سجدہ سہو سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں بنا، یعنی اس میں پچھلی نماز پر بنا نہیں کی جا سکتی، یعنی پچھلی نماز کو کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا جو اس نیت کے ساتھ شروع کیے گئے فرض یا سنت یا نفل، تو ان کو دوبارہ ہی شروع کرنا ہوگا. ہاں، اگر اس سے پہلے جیسے سنت وضو کی حالت میں مکمل پڑھی گئی، سلام پھیرا جا چکا، اور فرض کے دوران اگر وضو نہیں رہا تو اس میں دوبارہ جب وضو کر کے آئیں گے تو سنت نہیں پڑھیں گے، وہ مکمل ہو چکی، فرض سے پھر ابتدا کریں گے، خواہ آخری رکعت ہی کیوں نہ ہو. اس میں یہ لکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے حرص پر تعجب فرمایا. جب وہ مال سمیٹ کر جا رہے تھے، ان کے دیکھنے کے انداز سے کیسے رائے قائم کر لی گئی کہ وہ ان کے حرص پر متعجب تھے؟ ہو سکتا ہے وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں. اس میں اگر آپ حدیث دوبارہ پڑھ لیتی تو آپ کو وہیں سے جواب مل جاتا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبعہ بصرہ حتی خفی علینا عجبا من حرصہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دور تک ان کو دیکھتے رہے جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئے، آپ کا یہ مسلسل دیکھنا کس لیے تھا؟ عجباً من حرصہ، ان کے حرص کو آپ حیرت سے دیکھتے رہے کہ انسان واقعی، کیونکہ بہت پیار کرتے تھے اپنے چچا سے. اور آپ کے ذہن میں بھی شاید بات آ رہی ہے، تو ایک بات آپ کو بتا دوں، جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی نا، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو بعض اوقات اس کے اندر مال کی محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اس سے نعوذ باللہ ان کے مقام اور مرتبے میں حضرت عباس کے کوئی کمی نہیں آتی. اللہ نے ان کو ابن عباس جیسا بیٹا دیا، اور آپ کے یہ چچا آپ کی نظروں میں بہت محترم بھی تھے. صرف بات یہ ہے کہ انسان پھر انسان ہے، اور مختلف انسانوں میں مختلف اوقات میں مختلف کمزوریوں کا صدور ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ انسان کو انسان کی نظر سے دیکھیں تو بہت سی اس کی کمزوریاں یا اس سے ایسے سرزد ہونے والے افعال اس کو آپ درگزر کر سکتے ہیں. اور یہی ایک خوشگوار زندگی کا راز ہے کہ آپ دوسروں کی ان کوتاہیوں کو بھول جانے والے ہوں. باب 282 میں کندھے کے لیے کاہل کا لفظ آیا ہے. کتف اور کاہل میں کیا فرق ہے؟ کتف کندھے کو اور شانے کو کہتے ہیں، جبکہ کاہل جو ہے گردن کے قریب پیٹھ کا بالائی حصہ جو ہے، درمیان کا حصہ، یعنی کندھے اور شانے سائڈز پہ آ جاتے ہیں اور وہ درمیان میں آتا ہے تقریباً. دوسرا سوال یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے نیکی کے کام کرنے کی فضیلت اپنی جگہ، مگر بچپن میں کچھ اس طریقے سے مجھ پر پریشر ڈالا گیا کہ سیدھے ہاتھ ہی سے لکھو کہ نہ تو میری لکھائی درست ہو سکی اور نہ ہی مجھے سیدھے ہاتھ سے لکھنا آیا. اب حال یہ ہے کہ سوائے کھانا کھانے کے ہر کام بائیں ہاتھ سے کرتی ہوں، مگر اب احساس ہوتا ہے کہ شاید آیات وغیرہ بائیں ہاتھ سے نہیں لکھنی چاہیے. کیا آپ بتائیں گی کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کی قوت بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ سے کرنے پر قادر ہی نہیں تو کیا کریں، یا کوشش کر کے یہ صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم انسانی نیچر کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عموماً لوگوں کی جو قوت ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے. شاذ و نادر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دونوں ہاتھ میں ہوتی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر بن خطاب کی دونوں ہاتھوں کی قوت بالکل برابر تھی، وہ جتنا کام دائیں ہاتھ سے کر سکتے تھے اتنا ہی بائیں ہاتھ سے کر سکتے تھے. ہم میں سے شاید کسی کی نہ ہو یہ. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قوت بائیں ہاتھ میں زیادہ ہوتی پیدائشی طور پر. جس طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ عموماً دل بائیں طرف ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا دائیں طرف بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح قوت کا توازن بھی دوسری طرف ہو سکتا ہے. اب ایسی صورت میں والدین کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بچے کی قوت جو ہے وہ کس ہاتھ میں زیادہ ہے. اگر وہ بائیں ہاتھ سے ہی سب کام کرنے کو آسان سمجھتا ہے تو بہت سختی سے اسے دائیں طرف نہیں لانا چاہیے. ہاں، کھانے میں یا معمولی کام کے جو دائیں ہاتھ سے بھی اس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے وہ دائیں ہاتھ سے کر لے، جیسے کھانا یا پینا. اس کی چونکہ بہت زیادہ تاکید آئی ہے. ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص نے جب بائیں ہاتھ سے کھایا اور آپ نے اس کو دائیں کا کہا تو اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا. تو آپ نے کہا پھر تو کبھی نہ کھا سکے دائیں سے، اور کبھی نہ کھا سکا. یعنی آپ کو شدید سخت ناپسندیدگی تھی اس بات سے کہ کوئی بائیں ہاتھ سے کھائے. لیکن اگر کوئی شخص باقی سب کام بائیں سے کرتا ہے لیکن کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے اور دائیں سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اب لکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں اگر بائیں سے لکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر اس میں آیات بھی لکھنا پڑتی ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. آیات آپ کی انگلیاں نہیں، قلم لکھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے پیریڈز کے دنوں میں بھی اگر کچھ لکھنا پڑ جائے تو بوقت ضرورت لکھا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات فزیکل ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ بازو دایاں جو ہے شل ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں کیا ہے کہ وہ شخص بائیں سے کھا بھی سکتا ہے، باقی کام بھی بائیں سے کر سکتا ہے. مثلا حضرت طلحہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک جنگ میں ان کو تیر آ لگا تھا دائیں بازو میں، جس سے ان کی بڑی رگ کٹ گئی تھی بازو کی. اس کے بعد دائیں ہاتھ شل ہو گیا تھا، ان کا پیرالائز ہو گیا، جس سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. تو آپ ہی کے زمانے میں وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے بھی تھے اور بائیں ہاتھ سے باقی کام کرتے تھے. تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں کی، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.